وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نساء درس نمبر 365 آیت نمبر 55 سے 57. آج کا موضوع کیا ہم جنت میں جائیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا. یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے، اور جس پر خدا لعنت کرے تو تم اس کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے. ام لهم نصیب من الملک فاذا لا يؤتون الناس نقیرا. کیا ان کے پاس بادشاہی کا کچھ حصہ ہے تو لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیں گے. ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. یا جو خدا نے لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں، تو ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب اور دانائی عنایت فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بھی بخشی تھی. سامعین اکرام، سورہ نساء آیت نمبر 55. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، پس ان میں سے کوئی ایمان لے آیا اس پہ. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کسی نے اس سے روگردانی اختیار کر لی. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے. اللہ اکبر. سامعین اکرام، آج کی آیت گزشتہ آیت سے جڑی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ام یحسدون علی ما آتاہم اللہ، یہ حسد کرتے ہیں، یعنی حق کو قبول نہیں کرتے، حسد کرتے، اس کے بارے میں ہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا گزشتہ آیت میں. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آل ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیغمبر بھی بھیجے، ان کو کتاب دی، حکمت، اور ہم نے ان کو بادشاہیاں بھی دی. تو آج کا جو سبق ہے اسی سے جڑا ہوا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، ان میں سے یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بعض نے اس پر یقین کر لیا اور بعض اس سے رکے رہے، روگردانی اختیار کر لی. لیکن ایک بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا،
ایسے جو لوگ روگردانی کرتے ہیں پیغمبر کی تعلیم سے، ان کے لیے کافی ہے جہنم، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ. سعیر کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کو. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں میرے احکامات کا، سوف نصلیہم نارا، ان کو ہم جلد ڈالیں گے آگ میں، کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی یا پک جائیں گی، بدلناہم جلودن غیرہا، ہم اس کے علاوہ دوسری کھالیں بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ مزہ چکیں عذاب کا. ان اللہ کان عزیزا حکیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. سامعین کرام، مضمون بڑا واضح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم قرآن کو اگر آپ غور کریں نا، یعنی تھوڑا سا، تو یہ ہے کہ قرآن کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے. اب یہ آیات جو ہیں، میرا پورا یقین ہے کہ یہ آیات اس میں تو کافروں کا ذکر ہے، ہم تو ماشاءاللہ مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارا یہ خیال ہے، تو بس پھر یہ تو قرآن آپ کے لیے نہ ہوا. بات یہ ہے کہ ہر ایک آیت کو اپنے، یعنی ہر ایک آیت کے ترازو میں اپنے آپ کو تولنا چاہیے. اب جو آیت نمبر 55، جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، کسی نے تو اقرار کر لیا یا ایمان لیا ہے. یعنی دیکھیں ایمان کا مطلب کیا ہے، روایتی مطلب نہ لینا. اب روایتی مطلب ہم روایتی، بس یہ امت روایات میں کھو گئی اور خرافات میں کھو گئی. یہ اقبال کا شعر ہے، پورا تو مجھے یاد نہیں ہے. روایتی طور پہ ہم ہر چیز کا مطلب لیتے ہیں. اسلام بھی ایک روایتی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ، اور ساتھ میں ہر ایک دھندا کرتے ہیں جو حرام ہے. کسی حرام حلال کی ہمیں تمیز تو نہیں ہے. قومی طور پہ یا انفرادی طور پہ آپ دیکھ لیں، گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے یا اس کا میاں ہے، یہ حرام حلال آپس دیکھیں. دین تو یہ صرف نماز روزے کا نام تو دین نہیں ہے. ہم نے اصل میں بس اسی تک یہ دین کو محدود کر لیا ہے. باقی آپ یعنی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، یہ تو کوئی اسلام نہیں ہے. اسلام یہ ہے کہ آپ تمام زندگی صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اللہ کی مرضی سے گزاریں. ہر لمحہ آپ کی اطاعت الہی میں صرف ہونا چاہیے. کوئی ایسا لمحہ نہ ہو کہ آپ اللہ کو ناراضگی کرنے والے کام کریں. ایسا تو ہوتا ہے، ہم تو خیال ہی نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں، ہم اپنی مرضی کا خیال رکھتے ہیں، اور دین کو تو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. بیوی بیٹھی بھی ہے یعنی سسرال میں، مثال کے طور پر شوہر سے ناراض ہو کے کسی بات پہ بھی، کوئی شرعی عذر تو نہیں ہوتا، نہ شریعت کا ہم خیال رکھتے ہیں، بس ناراض ہو کے چلی گئیں، تو میں ہو گئی. بیوی صاحبہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شوہر کی غلطی نہیں تھی، اس میں ہوگی، لیکن میں تو دونوں کا تذکرہ کر رہا ہوں. لیکن بیوی صاحبہ جو ہے وہ وہ اپنی میکے میں جا کے بیٹھ گئی اور وہ راضی نہیں ہو رہی، اور شوہر مطلب بچے پریشان ہیں، شوہر پریشان ہے. ایک عجیب صورتحال ہوتی ہے نا. یعنی دیکھیں، ہم نے اگر میں بالکل کلیئر الفاظ کروں، ہم نے اپنے آپ کو خدا سمجھا ہوا ہے. خدا تو وہی ہے جس کا کہنا مانا جائے. آپ اپنی مرضی کروانا چاہتی ہیں شوہر سے بھی، اور شوہر بیوی سے اپنی مرضی، تو یہ تو مطلب آپ نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا. فرعون کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا ہے میرا حکم مانو. بس یہی خدائی ہے، یہی خدائی کا دعویٰ ہے. ہم میں سے ہر شخص، آج تو دیکھیں، میں تو افراد کی بات نہیں کر رہا، افراد سے اقوام جنم لیتی ہیں، افراد کا مجموعہ قوم بن جاتا ہے، اور قوم کا مجموعہ جو ہے وہ امت بن جاتی ہے. ہم من حیث الامت جو ہے، ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ کے دین پر، پیغمبر کی تعلیم پر
یقین کرنے کے لیے، دل سے یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ کہہ دوں، یعنی یہ الفاظ تو یعنی مختصر ہیں، لیکن اس میں ساری تاریخ ہے ہماری انسانیت کی۔ یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کا آیت نمبر 54 میں فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ آتیناہم ملکا، ابراہیم علیہ السلام ان کی آل کا تذکرہ ہے۔ پھر یہ آج کی جو آیت ہے یہ بھی انہی کا تذکرہ ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، ان میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ یقین کر لیا انہوں نے، ہمارا تو یقین نہیں ہے، مجھے صاف انداز میں کہنے دیں، ہمارا پیغمبر کی دعوت کو نہ ہم نے سمجھا ہے، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، اگر سمجھ بھی گئے تو تیار نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں، عمل یعنی دیکھیں یہ کیا ہے اصل میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، بتاتا رہوں گا بھی، اس میں سے کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ پیغمبر کی تعلیم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے آخرت کے لیے جیو، دنیا کے لیے جینا چھوڑ دو، دنیا میں رہو لیکن اللہ کی مقصود اللہ ہو، تمہارا رخ تمہارا اللہ کی طرف ہو، بس یہ پیغمبر کی تعلیم کا خلاصہ ہے۔ اب اس بات پہ ہم لوگ، اب یہ ہے نا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، بعض لوگوں نے تو اس پہ یقین کر لیا، لیکن ان میں سے بعض لوگوں نے اس پیغام سے روگردانی اختیار کر لی، جیسا کہ ہم اس میں تو کوئی خاص دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پیغمبروں کی تمام، دیکھیں قرآن میں وہ آتا ہے کُلٌ قد کذب الرسل، یا ایسے الفاظ ہیں کہ کذبت سمود بالرسل، او کما قال، ایسی آیت کہ قوم سمود نے سلسلہ رسالتی کو جھٹلا دیا۔ تو بظاہر تو انہوں نے وہ تھی اپنے پیغمبر کی تکذیب کی تھی، تو وہاں پہ جو صاحب تفسیر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک پیغمبر کی تعلیم کو آپ نے رد کیا، اس کا مطلب تمام پیغمبروں کی تو ایک ہی تعلیم تھی، دعوت اللہ تھی، تو انہوں نے سلسلہ رسالت ہی کو سے انکار کر دیا کہ ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور برا نہ مانے، آج کل یعنی آپ کی آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے، آج مسلمان قوم جو ہے ہم نے سلسلہ رسالت کو جھٹلا دیا ہے، تکذیب کرتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے رسول کی۔ من حیث الامت، ہمیں یعنی رسل کی تکذیب کرتے ہیں، تمام رسل سلسلہ انبیاء کو ہم جھٹلاتے ہیں کہ ہمیں رسول کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ آج کل عام معاشرے کو دیکھ لیں، چلیں پاکستان کو دیکھ لیں، آج کل کا میڈیا دیکھ لیں، میڈیا سر چڑھ کے بول رہا ہے آپ کا، پھر آج کے حکمرانوں کو دیکھ لیں، حکمران کون ہیں؟ آپ ہیں، اور وہ جیسے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ تو سلسلہ رسالت سے انکار ہے، صریحاً انکار ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم انکار کرتے ہو، بس جہنم اب تمہارے لیے کافی ہے۔ جن لوگوں نے پیغمبر کی تعلیمات پر یقین نہ کیا، دیکھیں آیت نمبر 55 پڑھ رہے ہیں نا، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، ایمان کے آپ روایتی مطلب نہ لیں، بعض لوگ ایسے تھے، آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے، بعض لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے پیغمبر کی تعلیمات پر یقین کر لیا کہ ہاں اللہ ہماری منزل ہے، مقصود اللہ ہے، ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، تیاری کے لیے ہم آئے ہیں، اللہ کے راستے پر ہم نے چلنا ہے، پیغمبر کے طریقے کے مطابق۔ یہ یقین، اور یہ یقین ہمیں حاصل نہیں ہے صاحب کرام، ہمارا یقین ہے دنیا پہ، اس پہ میں بات کرتا رہتا ہوں، اور کہ انسان وہ کام کرتا ہے جس کا اس کو یقین حاصل ہو، اور وہ کام نہیں کرتا جو تھوڑا سا یقین، مطلب یقین نہ ہو، وہ کام نہیں کرتا، یقین والے کام کرتا ہے، خواہ وہ گناہ کے ہوں کیا وہ ثواب کے ہوں۔ اور یہ جو ہمارا روایتی دین ہے نا، نماز روزے پڑھے جا رہے ہیں، یہ ایک روایت ہے، بس عادت ہے، یہ ماں باپ سے، انا وجدنا آباءنا لہا عابدون، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا اسی طرح نمازیں پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ مقصد تو نہیں ہے آج کل کی نماز کا،
مسجد میں 1,00,000 نمازی ہوں، ان سے آپ پوچھیں کہ بھئی تمہاری نماز کا مقصد کیا ہے، آپ کو نہیں بتا سکیں گے وہ، بس کہیں گے اللہ کا حکم ہے۔ چلو بہت ہی کسی نے زور ڈالا نا، اللہ کا حکم ہے، وہ کہتے ہیں ابھی، وہ پشتو میں کہتے ہیں اس میں خدای د یری منزو کو، بس کہ ابھی اللہ سے ڈر کے میں نے نماز پڑھی ہے۔ ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ دیکھیں یہ روایتی دین جو ہے، اس بات کو نوٹ کر لیں، ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ لکھ دیا ہے کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، دنیا میں رسوائی، میں مفہوم بتا رہا ہوں قرآنی آیت کا، الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ بہرحال اس آیت کو ذرا غور سے پڑھیں، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، بعض لوگوں نے تو یقین کر لیا اور بعض نے اس سے رک گئے، یقین کرنے سے رک گئے، صد عنہ، اس سے رک گئے، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ اب ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا عملی طور پہ، عملی طور پہ، ہم نے تو عملی طور پہ انکار کیا ہے، زبانی طور پہ تو بڑے دعوے ہمارے، عملی طور پہ ہم منکر حق ہیں، حق کو قبول نہیں کرنے کے لیے تیار۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس میں نتیجہ بیان کر رہا ہے، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، جہنم کافی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، اِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ میں نے آپ کو ترجمہ سنا دیا، اس میں مضمون یہ ہے کہ جب یہ لوگ کفر، اب یہاں کفرو کا لفظ آ گیا ہے تو میں یہ سوچ رہا ہوں ذہن میں کہ بھئی مجال ہے جو یہ قوم جس سے میں مخاطب ہوں اس آیت کا یعنی اپنے اوپر اطلاق کر لے، نہیں تو کافر ہیں، ٹھیک ہے کافر ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، جدی پشتی، کسی کا باپ ہمیں کافر نہیں بنا سکتا۔ عملی طور پہ تو آپ نے کافرانہ روش اختیار کر لی ہے، عملی طور پہ تو اللہ کو آپ معبود نہیں بنانا چاہتے اور نہ ہے آپ کا، تو کافر اور آپ میں فرق کیا ہوا؟ صرف زبانی فرق۔ وہ کہتے ہیں میں قرآن کو نہیں مانتا، زبان سے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، لیکن عمل جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہے، تو انکار حق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اصل تو دیکھیں تصدیق ہے، دل کی تصدیق ہے، یقین اور دل کی تصدیق، یہ دو باتیں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں یعنی دوزخ کے عذاب کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ایک تو کھالیں بہت موٹی موٹی ہوں گی، جو بھی ہو اس کی تفصیل موجود ہے احادیث میں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جہنم میں جب بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالیں گے تو کچھ عرصے میں ان کی کھالیں جو ہیں وہ گل جائیں گی، جلتے جلتے گل جائیں گی یا جل جائیں گی، جو بھی ہوگا آپ کو پتہ ہے، یعنی وہ سجی جو آپ بناتے ہیں نا، تو تھوڑی سی آنچ تیز ہو جائے تو وہ سجی کالی ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، تو وہاں تو آنچ تو بڑی تیز ہوگی تو وہ جل جائے گی۔ دوزخ کی آگ تو اللہ تعالیٰ یعنی ہمیں اسی وقت بچائے گا جب ہم خود بچنا چاہیں گے۔ یہ خالی دعاؤں سے آپ جہنم سے نہیں بچ سکتے، اس کے لیے عمل درکار ہے، یقین درکار ہے، اور یقین کے مطابق عمل ہونا چاہیے، تب آپ بچیں گے۔ اور روگردانی کر لیں گے تو بس اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ کفا بجہنم سعیرا، کافی ہے ان کے لیے۔ تو بہرحال تو کھالوں کی بات ہو رہی ہے، کھالیں جب جل جائیں گی، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ان کو اور کھالیں ڈال دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ پورا مزہ چکیں، ان اللہ کان عزیز، اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ہوگا، اللہ غالب ہے، ایسے ہی ہوگا، حکیم دانا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ شک شبے کی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے مقابل، یعنی جس نے یقین کر لیا، والذین آمنوا، جو اب ایمان والوں کا میں روایتی ترجمہ نہیں کروں گا ورنہ آپ اس میں بڑھ جائیں گے کہ ہم تو مومن ہیں، نہیں، حقیقی طور پر جس نے یقین کر لیا، رسول کی دعوت کو سنا اور اس کو
سمجھ میں آ گئی، اس کو مان لیا، اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ کے راستے پر قرآن کی، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق چلنے کا عزم کر لیا، وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، یعنی اس راستے پر چل کر عملی طور پہ شہادت پیش کی دنیا کے سامنے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ تو اب یہ ایسے ان لوگوں کا انجام کیا ہے؟ وہی انجام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سَنُدْخِلُهُمْ، جلد ہم ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں جس کے ضمن میں یعنی جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یعنی ہر وقت جو ہے سرسبز و شاداب باغات، وہ اس کی تفصیل موجود ہے۔ خالدین فیہا ابدا، یہ 2 دن کا معاملہ نہیں ہے۔ یہاں تو ہم دیکھیں جوانی جو تھی، وہ میری اپنی جوانی، وہ تو بس چٹکیوں میں گزر گئی، اب وہ جوانی تو نہیں آ سکتی، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں تو جوان آپ ہوں گے اور جوان ہی رہیں گے، اور یعنی کوئی 50-100 سالوں کے لیے آپ نہیں جائیں گے جنت میں، یا 1000 سالوں کے لیے۔ خالدین فیہا ابدا، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے ان کے یعنی جوڑے ہوں گے، جوڑے جوڑے رہیں گے۔ اس کی تفصیل تو وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا، لیکن یعنی آپ کو جوڑوں کی شکل میں۔ ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ تنہائی پسند نہیں کرتا، یعنی انسان ایک گروپ میں رہتا ہے یا ایک اکٹھا رہتا ہے جوڑوں کی شکل میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کے جوڑے ہوں گے پاکیزہ۔ بیویاں صرف بیویاں مراد نہیں ہے، ازواج مطلب زوج، زوج کا مطلب جوڑا ہوتا ہے۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور بہت گھنے سائے میں ہم ان کو داخل کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں سورج تو ہوگا نہیں، سایہ ہوگا، گھنا سایہ، گھنے سائے میں روشنی ہوگی، لیکن سائے میں عموماً ہم سائے میں آپ دیکھیں نا، دھوپ ہو تو آپ سایہ پسند کرتے ہیں، شام کے وقت ایسا موسم نارمل ہو جاتا ہے تو کسی درخت کے سائے میں آپ، تو وہاں گھنے سائے میں اللہ تعالیٰ آپ کو داخل کرے گا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ سنا دیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، پس ان میں سے کوئی تو اس پر ایمان لے آیا اور ان میں سے کسی نے اس سے روگردانی اختیار کی۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا،
اور روگردانی کرنے والوں کے لیے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے زندگی ہمارے احکامات کے مطابق گزارنے سے انکار کیا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں دوزخ کی آگ میں جھونک دیں گے، کلما نضجت جلودہم، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی آگ میں، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم انہیں دوسری کھالیں بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ مسلسل عذاب کا مزہ چکتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، تو ہم انہیں بہشتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرۃ، وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑا ہوگا، یعنی مرد ہو تو عورت، عورت ہو تو مرد۔ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم ان کو بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فمنہم من آمن به ومنہم من صد عنہ وکفى بجہنم سعیرا، پھر لوگوں میں سے کسی نے تو اس کتاب کو مانا اور کوئی اس سے رکا اور ہٹا رہا، تو ان نہ ماننے والوں کے جلانے کو دوزخ کی جلتی ہوئی آگ کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم عنقریب آگ میں داخل کریں گے، جب ان کی کھالیں گل اور جل جائیں گی تو ہم اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا، اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہیں اور ان کو ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔